2019 کو ڈیلی میل کی سٹوری آئی تھی تو جو سرکاری کاغذات تھے وہ ڈیوڈ روز کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے. یہ تاثر دیا کہ پاکستان میں جو اسپانسر جو ڈونر منی آتا ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں پیسے. پی ٹی آئی دے آر ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. گیم کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ شہزاد اکبر تھا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میرے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات جناب مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں. اور یہ جو ڈیلی میل کی سٹوری ہے اس کے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ کیا ہیں، آج انہی سے بات کرتے ہیں اس پہ. یہ پاکستان تحریک انصاف والے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ چیزیں مینیج کی ہیں، کچھ یہ بھی تاثر ہے کہ مکا ہوا ہے. یہ ڈیلی میل کی کہانی کیا ہے اور آپ نے کہا ہے جی یہ جو صحافی ہے برطانوی اس کو پرائم منسٹر ہاؤس تک ایکسیس تھی، یہ ماجرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ڈیلی میل نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے اور انہوں نے تمام اپنے جو آن لائن لنکس تھے جہاں وہ آرٹیکل اور خبر چھپی تھی وہ ریموو کر دی ہیں. لیکن یہاں ایک ایسا گروہ جو پروپیگنڈا گروہ ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسی سٹوری کا دفاع کر رہا ہے. کیونکہ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جولائی 2019 کو ڈیلی میل کی سٹوری آئی تھی تو سٹوری تو ڈیلی میل میں آئی تھی، سٹوری کی ڈیوڈ روز نے تھی. تو اس کے سپوکس پرسن سارے جو عمران خان کے سپوکس پرسن تھے، شہزاد اکبر جن کا ہیڈ تھا، اور پھر باقی سارے لوگ وہ ڈیلی میل کے سپوکس پرسن بن گئے تھے. اور میں نے جب پہلی پریس ٹاک کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب یہ سٹوری آئی تھی اس کے فوراً بعد، تو میں نے ایک تصویر دکھائی تھی جس میں ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ تمام پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی صحافی ان کی وہاں پہ اس نے یہ ساری سٹوری کی؟ جی بالکل. اور نہ صرف یہ منصوبہ بندی ہوئی بلکہ اس کو ڈیوڈ روز کو ساری ایکسس دی گئی. جو نیب کے اندر انہوں نے بند کیے ہوئے تھے لوگ، ان سب کو ایکسس دی گئی. نیب کے تمام وہ دستاویز جو ریفرنسز تھے، جو فائنالٹی اٹین جنہوں نے نہیں کی تھی، جو سرکاری کاغذات تھے وہ ڈیوڈ روز کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے. اس کے بعد ایف آئی اے کے جتنے کاغذات تھے وہ انہوں نے شیئر کیے، یہ بتاتے ہوئے کہ جی یہ شہباز شریف نے کرپشن کی. تو آپ یہ ساری باتیں سامنے کیوں نہیں لے آتے قوم کی کہ یہ اس طرح ایکسس دی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے دن بتا دی تھی، یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور جب یہ سٹوری چھپ گئی اس کے بعد یہ کوئی اپالوجی انکنڈیشنل اور ڈیلی میل کا یہ جو بیان آیا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں آ گیا کہ ایک دم ان کو خیال آیا کہ جی نہیں ہماری سٹوری ٹھیک نہیں تھی. یہ 3 سال کا ٹرائل ہے کوئنز بینچ لنڈن ہائی کورٹ کا، جس میں جولائی میں یہ سٹوری چھپی، فیبروری کے اندر یہ سٹوری جو ہے وہ فائل ہوئی اور کورٹ نے ریفرنسز دیے 2020 میں. اور اس کے بعد سے یہ آج تک، پرسوں تک جب اپالوجی آئی، یہ کورٹ لنڈن ہائی کورٹ کے اندر کیس ٹرائل میں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں مارچ میں جو میتھیو جج تھے انہوں نے یہ آرڈر پاس کر دیا تھا کہ جو الزامات ڈیلی میل نے لگائے ہیں وہ فرسٹ چیز کیٹیگری آف ڈیفیمیشن ہے، جو کہ فرسٹ کیٹیگری ہوتی ہے ڈیفیمیشن کی. اور اس وقت ایک آرڈر پاس ہوا کہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں جو ڈیفیمیشن کی کیٹیگری اکنالج ہو گئی ہے، کورٹ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ہے، اس کے خلاف ایویڈنس لے آئیں. اور اس کے بعد 1 سال گزر گیا، کوئی ایویڈنس. پہلے انہوں نے بہانہ بنایا کہ کووڈ ہے، سیکیورٹی سچویشن ہے، ہم پاکستان نہیں جا سکتے. وہ بھائی پاکستان نہیں جا سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈیوڈ روز نے یہ سٹوری چھاپی تھی، اس نے پہلا جھوٹ بولا کہ مریم اورنگزیب انفارمیشن سیکرٹری کو ہم نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا. مجھے کوئی میرے سے موقف نہ لیا گیا تھا اور جھوٹ بولا. پھر ان کو انہوں نے ٹاک شوز میں پلانٹ کرایا، اس کو بھی جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس سب ثبوت ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کا ریکارڈ پہ ٹویٹ موجود ہے کہ جو میں نے سٹوری چھاپی ہے اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. کہاں ہے وہ ثبوت؟ اچھا، وہ 3 سال ثبوت کدھر گئے؟ وہ ثبوت جس کے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ. اور ایک اور بات، یہ شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل کی سٹوری نہیں تھی. پھر کسی خلاف؟ یہ ڈفٹ کا جو گرانٹ آتی ہے، جو ٹیکس پیئر منی ہے یو کے کا، یہ وہ لوگ پاکستان میں ایمونائزیشن، ہیلتھ پروگرام، ایجوکیشن، ویمن اینڈ چائلڈ، وہ پورا ایک گرانٹ ہے ڈیولپمنٹ کی جو آتی ہے، یہ اس کے خلاف تھا. اور یہ آپ نے کہہ دیا ڈیلی میل کو، ڈیوڈ روز کو کہلوا دیا کہ پاکستان میں جو گرانٹ ٹیکس پیئر منی کی آتی ہے لوگوں کی، وہ ہم کھا جاتے ہیں. اور زلزلے کے پیسے شہباز شریف کھا گیا 2005 میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. اور پھر یہ کہہ دیا کہ یہ تاثر دیا کہ پاکستان میں جو اسپانسر جو ڈونر منی آتا ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں پیسے.
وہ سارے پیسے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اور اگلے ہی دن سنڈے کو یو کے گورنمنٹ نے چھٹی والے دن ریبٹل دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ بتائیں کہ کوئی خط لکھا گیا نیب کی جانب سے کہ یہ جو جس زمرے پہ یہ سٹوری ہوئی تھی یہ کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں یا یہ کرپشن نہیں کنسیڈر ہوتا, اس طرح کا کوئی خط لکھا گیا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خط لکھا گیا. پی ٹی آئی میری نظر میں جو میں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے, جو میری ان کے بارے میں ایکسپیرینس ہے, دے آر ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی کبھی ملک کے خلاف نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل پارٹی کبھی عوام کے ریلیف کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنی طاقت عوام سے لیتی ہے. یہ ایک پروپیگنڈا گروہ ہے جو ملک کے اوپر, آج میں نے آپ کو یہی تو کہا, ڈیلی میل انکنڈیشنل معافی مانگ رہی ہے جی. اور یہ جو ذہنی مریض ہیں یہ اسی سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کی پوری سیاست عمران خان صاحب کی بہتان, الزام, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, انتشار, فساد, لوگوں کو تقسیم کرنا, آپس میں لڑائی جھگڑا, پولیٹیکل عدم استحکام. جب ملک میں استحکام آنے لگتا ہے, 2014 میں کیا کیا تھا؟ سی پیک آ رہا تھا, معیشت ٹھیک ہو رہی تھی, روزگار مل رہا تھا, انہوں نے دھرنا کر دیا. 4 سال ملک پہ مسلط رہے. جی 1 کروڑ نوکری دینی تھی نا, ڈیوڈ روز کو بلا کے تو نہیں دی جا سکتی تھی. فوکس ڈیوڈ روز, فوکس شہباز شریف, سیاسی انتقام, لوگوں کو جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے, الزامات. ایسٹ ریکوری یونٹ بنا, ایسٹ میکنگ یونٹ میں تبدیل ہو گیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے. ساری گیم کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ شہزاد اکبر تھا, عمران خان تھا. عمران خان خود تھے. عمران خان ہے. اور یہ جو ان کی ہے نا مہم فورن ایجنٹس کی, یہ ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس کو خط لکھ, وہ شوکت عزیز صاحب کال کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں آڈیو میں کہ تم خط لکھ دو ان کو کہ یہ ڈیفالٹ کریں گے. ہم یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو آپ شہزاد اکبر ان لوگوں کو لاتے کیوں نہیں, قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کرتے آپ لوگ؟ قانون کے کٹہرے میں ہاں ان سے 6 مہینے ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کا جواب مانگا جا رہا ہے. ایف آئی اے میں کیس ہے, ان کو ریفرنس, ان کو نوٹسز گئے, جواب نہیں دیتے. ان سے توشہ خانہ کی سوالات کیے جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچ دی, وہ جواب نہیں دیتے. ان سے سوال کرو عدالت کو گالی دیتے ہیں. ان سے سوال کرو 8 سال الیکشن کمیشن میں جواب نہیں دیا, اس کو جب فیصلہ آیا وہ الیکشن کمشنر کو جو خود لگایا تھا اس کو گالیاں دینے شروع کر دی. عدالت فیصلے ان کو توہین عدالت میں بلاتی ہے, ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کمروں میں بیٹھ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, تاحیات بار نیوٹرل جانور اور شہدا کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں. مقابلہ کیسے کریں گے لوگ؟ مقابلہ ہم کر نہیں رہے. دیکھو میری بات سنو, ایک ہوتا ہے انسان کا مقابلہ, ایک ہوتا ہے اللہ کا نظام. یہ انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ جو مظالم انہوں نے 4 سال ظلم کیا عمران خان نے لوگوں کے ساتھ. رانا ثناء اللہ کی بریت ہوئی, لیکن رانا ثناء اللہ کے وہ جیل میں دن جب سزائے موت کی چکی میں نہ چادر تھی, نہ گدا تھا, نہ بستر تھا, نہ وہ بیٹھ سکتے تھے, نہ وہ لیٹ سکتے تھے. ان کے سیل کے اندر کیڑیاں چھوڑی, ان کے اوپر یہ ہیروئن ڈالی. اور آپ کو یاد ہے اس وقت قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ کے قسمیں کھائی گئیں کہ انہوں نے یہ اسمگلنگ کی ہے. انٹرنیشنل ڈرگ مافیا رنگ کے ساتھ وہ لائنیں بنا کے ان کو. آج کہاں ہے وہ؟ آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آج تک عدالت میں گواہ نہیں پیش کیے تھے. آج جب عدالت میں گواہ پیش کیے انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا, اور بریت کی دائر کی انہوں نے درخواست, اور آج بریت ہوگی. لیکن اس کا نقصان کون کرے گا؟ جو ان کی عزت کا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی عزت رکھے اس کا نقصان. رانا ثناء اللہ کا یہ کیس بننے سے قد اور بھی زیادہ بڑا ہوا ہے, ان کا سیاسی قد بڑا ہوا ہے, ان کا عوامی قد بڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آج سرخرو کیا. کوئی جرمانہ بھی ہے جو یہ اسی سلسلے میں ڈیلی میل والے سلسلے میں کوئی پے کرنا ہے یا درمیان میں کہیں رکا؟ کیونکہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ پروپیگنڈا ہوا تھا ابھی 2 ہفتے پہلے ہوا تھا, جس وقت انہوں نے جواب جمع کرانا تھا, انہوں نے جواب ڈیفینس جمع نہیں کرایا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, ڈیلی میل کے لائرز نے آن ریکارڈ لنڈن ہائی کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو الزام ہم نے اس سٹوری میں لگائے تھے ہمارے پاس اس کے ثبوت نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. اور جرمانہ نہیں, جرمانہ انہوں نے دینا ہے جو ڈیفیمیشن سوٹ فرسٹ کیٹیگری کا ہے, جس پہ انہوں نے انکنڈیشنل, اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. لائر شہباز شریف صاحب کے وہاں ہیں کہ انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کے اوپر جرمانہ ان سے لینا ہے, اور میرے تو خیال میں عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ جنہوں نے ڈیلی میل کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے ایکسس دیا, عمران خان اور شہزاد اکبر دونوں کو اس کی معافی اور جواب دینا چاہیے. ڈیوڈ روز کتنی مرتبہ
پی ایم ہاؤس میں آیا؟ کوئی ریکارڈ تو میرے پاس تو ایک دفعہ 2 دفعہ کا ریکارڈ ہے جی جو جب وہ تشریف لائے ڈیوڈ روز اور عمران خان سے براہ راست ان کی ملاقات ہوئی. پتہ ہوتا کیا تھا، ہوتا ہے ابھی بھی، یہ نا ذہنی مریض جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اراؤنڈ ڈھول پیٹا جاتا ہے لوگوں کی کرپشن کا، وہ اس ہائی میں خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں لوگوں کو نیچا دکھا سکتا ہوں، لوگوں کی بےزتیاں کر سکتا ہوں، لوگوں کے اوپر الزام لگا سکتا ہوں، لوگوں کے اوپر بہتان لگا سکتا ہوں. وہ اس کرسی کی جو ہے نا اس کے نشے میں ایک ہائی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وقت ساری تا حیات ایسا نہیں رہتا. آپ جو آج بات کرتے ہیں آپ کو کل اس کا جواب دینا پڑے گا. لندن میں جن خواتین نے اور جن مرد حضرات نے آپ کے اوپر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور آپ آگے سے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، تو آپ ویسے دل میں احساس ہوتا ہے کہ سیاست بڑی تلخ ہو گئی کہ لوگ آپ کے اوپر آوازیں کس رہے ہوں اور آپ کو آگے سے؟ سیاست بالکل تلخ نہیں ہوئی. یہ ایک جماعت ہے، 12-13 جماعتیں ملک میں اور بھی ہیں جو ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. یہ ایک گروہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جو فورن فنڈنگ کے ذریعے اس پروپیگنڈا میں دن رات لگا رہتا ہے، اس جھوٹ کو ملٹیپلائی کرنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں پہ بہتان الزام کردار کشی کرنے پہ لگا رہتا ہے. اس ملک کی الحمدللہ 13 جماعتیں کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کا اتحاد ہیں، اور کوئی تلخ نہیں ہے سیاست بہت مچور ہے پاکستان کی. بلکہ میں تمام خواتین کو، بچوں کو کہوں گی کہ اس میں حصہ لیں. یہ ایک شخص نے اس کو گدلا کر دیا. پاکستان کی پالیٹکس بالکل ایسی نہیں ہے. ہم سیاسی جماعتیں اس ڈیموکریٹک پروسیس سے گزرتے ہوئے، آمرانہ دور سے مقابلہ کرتے ہوئے، میچورٹی، ہم نے آپس میں لڑائیاں بہت کی ہیں، ہر جماعت نے آپس میں الیکشن لڑے ہیں. اب آپ لوگ سمجھدار ہو گئے. سمجھدار نہیں ہو گئے، ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ پارٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. اگر وہ پارٹیز کے ساتھ پولیٹیکل پروسیس اور جمہوری پروسیس، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو اس سے نقصان ملک کا ہوتا ہے. اگر عمران خان کو گیم سے باہر نکالا گیا تو آپ بھی احتجاج کریں گے؟ نہیں، عمران خان کو گیم سے باہر ان کی کرتوتوں سے نکلیں گے، وہ اپنے اعمالوں سے نکلیں گے. آپ چوریاں کرتے رہیں، خزانے کا پیسہ لوٹتے رہیں، ہیرو جواہرات کا اختیارات کا استعمال کر کے سوداگری کرتے رہیں، زمینوں کا سودے کرتے رہیں. آپ کہتے ہیں نیب آپ کے انڈر نہیں تھا، آپ کہتے ہیں میرے پاس فیصلے کرنے کی وہ نہیں تھی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. آپ کے اختیار صرف آپ کا چلتا تھا بشرا بی بی اور فرح گوگی پہ. وہ آپ کے سارے احکامات مانتے تھے. وہ ہیرے 3 کا نہیں چاہیے، 5 کا چاہیے، 5 کا بندوبست ہو جاتا تھا. یہ القادر ٹرسٹ کی زمین چاہیے، وہ بندوبست ہو جاتا تھا. وہ آج وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنی ہے، وہ اتنے میں بیچنی ہے، اتنے میں نکالنی ہے، ہیرو کا سیٹ آنا ہے سعودی عربیہ سے، وہاں جانا ہے، یہ سارے کام تو پورے آپ کے اختیارات میں تھے. ہاں، اگر آپ کی فوکس ہوتا فاروق، یہ امپورٹنٹ بات ہے سوچنے والی، یہ کیوں آج یہ سارے فیصلے آ رہے ہیں؟ پاکستان کی ہر عدالت نے آپ کے حق میں، ہمارے حق میں الحمدللہ فیصلہ دیا. برطانیہ کی ہر عدالت نے فیصلہ، عدالتیں اس لیے دیتی ہیں کیونکہ یہ ثبوت نہیں دیتے. یہ نیب کے سارے کیسز دیے تھے نا انہوں نے، وہ کدھر گیا؟ گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، کبھی کوئی الزام، کبھی منی لانڈرنگ کا. وہ کچھ بھی تو 4 سال کس کے ماتحت تھے؟ وہ بیچاری گئی تھی وہ کون سی گل میڈم گئی تھی، طیبہ گل گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس اپنی ہراسمنٹ کا کیس لے کے، اس کو 26 دن وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر دی. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ وہ نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، 4 سال اس کو ویڈیو دے کر بلیک میل کرتے رہے. نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے؟ نواز شریف صاحب انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گے. ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، وہ قوانین کا سہارا لیا گیا جو کہ پاکستان کے اندر رائج قانون تھا ہی نہیں. آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا تھا؟ جی. وہ فیصلہ مریم نواز کا نہیں، وہ فیصلہ نواز شریف کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے.